وہ دقیق رکھتا ہے آپس میں۔ ہمارے پاس جو بحث ہے یہاں پہ دو طرح کی ہے۔ ایک دفعہ یہ بحث ہے کہ جو ہم دونوں معاہدات کر رہے ہیں ہمارا قصد کیا ہے اس سے۔ ایک دفعہ یہ بحث ہے کہ شارع اس پہ کیا حکم لگاتا ہے۔ تو ہم نے وہ مختلف معانی ذکر، ہم نے کہا جی یا تو دونوں کا قصد ملکیت کا ہے، یا دونوں کا قصد اباحت کا ہے، یا دونوں کا کوئی قصد نہیں ہوتا، یا ملک مطلق کا ہے۔ اس میں سے ہم نے کہا جو عام معروف نظریہ ہے جس کو عرف سمجھتا ہے وہ ہے دونوں کا قصد، اس کو لے کے ہم چل رہے ہیں، ملکیت کا ہے دونوں کا۔ اس کے مقابلے میں ہم نے کہا تھا شارع اس پہ کیا حکم لگاتا ہے، اس میں بھی اقوال تھے۔ تو ہم نے کہا جو معروف نظریہ ہے کہ شارع اس پہ اباحت کا حکم لگاتا ہے۔ اب بیچ میں مولانا کرکی صاحب آئے، محقق کرکی جو ہے جامع مقاصد جو ہیں، انہوں نے کہا لا، یہاں پہ لازمی دقت کیجیے گا، انہوں نے کہا لا، یہ جو ان دونوں کا قصد ملکیت کا ہوتا ہے شارع اس پہ اباحت کا حکم نہیں لگا سکتا، کیونکہ وہ عالم ہے، اسے جب پتہ ہے، بات سمجھنے والی ہے ویسے، وہ محقق کرکی یہ کہتے ہیں اسے جب پتہ ہے شارع کو کہ یہ دونوں راضی ہیں، بالغ ہیں، عاقل ہیں، تمام شرائط پوری ہیں، انہوں نے ملکیت کا قصد کیا ہے، وہ کیسے پھر اس پہ اباحت کا حکم لگا سکتا ہے؟ کیوں؟ چونکہ معاملات کیا ہیں، شارع ان معاملات میں عرف کو لحاظ رکھتا ہے۔ جب عرف آپس میں ملکیت کا قصد کیے ہوئے ہے تو شارع کیوں اس کو اباحت کہہ رہا ہے؟ کہ لہذا اباحت نہیں ہے، ملک متزلزل ہے۔ لازم کب ہوگی؟ جب دو میں سے کوئی ایک اس میں کیا کرے گا، تصرف کرے گا۔ یہاں تک کہتے ہیں تو مکشتا آگے بڑھے یہاں سے تھوڑا سا، کہا جی علماء کی جتنی عبارات ہیں متقدمین کی یا متاخرین کی، سب کی یہی مراد ہے عبارت سے۔ یہاں سے مصنف کو انتہائی برا لگا ان کا یہ کہنا۔ مصنف نے کہا کہ مولانا کیا کہ آپ اپنی تحقیق پیش کریں، تو اس وجہ سے کیا کیا ہم نے، وہ عبارات ذکر کی ساری۔ وہ کہاں سے ہم نے شروع کیا تھا؟ شیخ توسی سے، پھر سرائے، پھر اس کے بعد وہ علامہ کی کتاب، پھر شہید کی وہ لیتے آئے ساری۔ تو جتنی عبارات تھی ان میں دو چیزیں تھیں، ایک شارع کی طرف سے حکم اباحت ہے، ان کا قصد متعاطیین کا ملکیت ہے۔ تو یہاں پہ مصنف نے کہا کیسے محقق کرکی یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کی عبارات میں کیا ہے، وہ ملک متزلزل ہے، ملک متزلزل کا معنی موجود نہیں ہے۔ پھر ہم کل ان کی طرف سے استدلال میں داخل ہوئے تھے صاحب جامع مقاصد کی طرف سے، دوبارہ مصنف ان کا استدلال ذکر کر رہے تھے۔ تو وہ پھر ان کا استدلال وہی تھا کہ جی جو علماء کی عبارات ہیں مراد ملک متزلزل ہے، اور ان کا قصد متعاطیین کا کیا ہے، ملک ہے، لہٰذا جیسے ہی یہ تصرف کریں گے وہ کیا ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی۔ ہم کل اس کو مکمل نہیں کر پائے تھے، ایسے میں جلدی سابقہ سے گزر کے اس کو ربط دیتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں۔ پھر یعنی ہم شروع کرتے ہیں عبارت کو پڑھنا یہاں سے، جامع مقاصد کی عبارت سے، ذرا دیکھیے گا۔ وما ازال کلہ فقد قال المحقق ثانی، صفحہ 32 ہے میرے پاس، فی جامع المقاصد انہم ارادوا بالاباحہ، دیکھیں الملک المتزلزل، تو پھر وہی اپنی اسی پہ ہے، انا پہ باقی، وہ کہتے ہیں ان کے جو ارادہ ہے نا علماء کی اس اباحت سے، وہ کیا ہے، ملک متزلزل ہے۔ فقال المعروف بین الاصحاب، فقال یعنی المعروف بین الاصحاب ان المعاطات بیع، معاطات بیع ہے، وَإِن لَمْ تَكُنْ كَالْعَقْدِ فِي اللُّزُومِ، لیکن کیا عقد کی طرح یہ لازم نہیں ہے، بیع ہے لیکن متزلزل، خلاف لظاہر عبارت المفید، مفید کی عبارت کے خلاف انہوں نے کہا عقد لازم ہے، مفید تو لازم کی طرف چلے گئے۔ ولا یقول احد بانها بیع فاسد سوى المصنف فی النہایہ، کوئی بھی اس کے بیع کے فاسد ہونے کا قائل نہیں ہے سوائے کہ اس کے مصنف یعنی علامہ کے نہایہ میں۔ تین قول ہو گئے نا اب تک، مفید کہتے ہیں اصلاً یہ معاطات کیا ہے، لازم ہے، اور علامہ نہایہ میں کیا کہتے ہیں، یہ بیع فاسد ہے۔ یہ کہتے ہیں نہ یہ لازم ہے، نہ بیع فاسد ہے، بلکہ کیا ہے یہ مل کے، چوتھا نظریہ معروف جو علماء کا ہے یہ اباحت ہے، لہذا چار ہو گئے۔ وقد رجع عنہ فی کتبہ المتاخرہ عنہا وقولہ تعالی الا ان تکون تجارہ عن تراض منکم عام الا ما اخرجہ الدلیل، یہ دلیل عام ہے، اس میں سب شامل ہو جائیں گے، یہ بھی شامل ہے الا جس کو دلیل کے ذریعے خارج کیا جائے۔
وما یوجد فی عبارت جم من متاخر الاصحاب، یہ انہیں کی موقع کرکی کی ہے عبارت ساری. من انہا تفید الاباحہ دیکھیں وتلزم بذہاب احد العینین، یہ جو متاخرین کی عبارات میں اس طرح آیا ہے کہ یہ عباہت کا فائدہ دیتی ہے اور دو میں سے ایک کے جانے سے لازم، دیکھیں یریدون بہ عدم اللزوم فی عمل الامر، ان کا ارادہ، ان کا بھی ارادہ یہی ہے کہ اول امر میں لازم نہیں ہوتی، یعنی مل کے متزلزل ہے. وبالذہاب یتحقق اللزوم، جیسی دو میں سے ایک شے طلب ہوتی ہے لازم ہو جاتی ہے. لامتناع یہ وہ تعلیل پیش کر رہے ہیں محقق کی، لامتناع ارادت الاباحہ المجردہ، چونکہ اباحہ مجردہ کا ارادہ کرنا ممتنع ہے کس سے؟ دیکھیں ان اصل الملک از المقصود للمتعاطیین الملک، کیونکہ ان کا قصد کیا ہے؟ ملکیت کا. یہاں سے محقق کرکی کو مشکل پیش آ رہی ہے، کہتے کیسے ہو سکتا ہے وہ متعاطیین ملک کا قصد کرے اللہ اباحت کا حکم لگائے؟ ممکن نہیں ہے یہ. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں جہاں بھی لفظ اباحت آیا ان کا ارادہ کیا ہے؟ مل کے متزلزل ہے. فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ كَانَ بَيْعًا فَاسِدًا وَلَمْ يَجُزِ التَّصَرُّفُ، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ملکیت نہیں ہے تو پھر اگر انہوں نے قصد ملکیت کا کیا ہے، شارع کہتا ہے یہ ملک نہیں ہے، تو پھر تو بے فاسد ہونی چاہیے نہ کہ اباحت ہونی چاہیے. موقع کرتی یہ کہتے ہیں یا کہیں یہ فاسد ہے یا کہیں یہ ملک ہے. ہاں ملک لازم نہیں کہہ سکتے چونکہ صیغہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہا متزلزل ہے. یہ کہنا کہ یہ قصد ان کا ملکیت کا ہے اور شارع نے اس پہ حکم کیا ہے اباحت کا، یہ ممکن نہیں ہے. وقافت الاصحاب علی خلافہ، تمام اصحاب اس کے خلاف ہیں. کس کے خلاف ہیں؟ کہ یہاں پہ فاسد نہیں ہے. سب کہتے ہیں صحیح ہے، جب صحیح ہے تو پھر اباحت نہیں کہہ سکتے چونکہ خلاف مقصودہ ہو جائے گا یہ، تو پھر ماننا پڑے گا یہ کیا ہے؟ مل کے متزلزل. یہاں عبارت سابقہ پڑھ چکے تھے، اس کو آج مکمل کریں گے. محقق کرکی کی مزید عبارت کو آج مکمل کریں گے. دیکھیے گا وائزن فإن الإباحة المحضة لا تقتضي الملك اصلا ورأسا، تو یہ جو اباحت محضہ ہے فرق میں تو دیکھیے گا. فرض کر لیتے ہیں میں نے اور انہوں نے کیا کیا، وہ کر کے لائے ہیں نا موبائل، میں ان سے موبائل لیتا ہوں، ہمارا اتفاق ہے یہ مجھ سے کتاب لیتے ہیں، ہمارے دونوں کا قصد کیا ہے؟ ملکیت کا. اب ہم فرض یہ کر لیتے ہیں کہ شارع کی طرف سے حکم اباحت کا ہے، جو علماء کہہ رہے ہیں معروف جو کتابوں میں ہم نے کہا اسی طرح. اب محقق کرکی کیا اشکال کرنے جا رہے ہیں، کہتے ہیں اگر اس طرح آپ کہتے ہیں اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی دو میں سے ایک تلف کرے گا ملکیت ہو جائے گی، کیسے ہو سکتا ہے اباحت سے اچانک ملکیت میں بدل جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ پہلے حکم شارع اباحت کا لگائے پھر یہ اباحت ملکیت میں بدل جائے بغیر کسی وجہ کے. اگر آپ کہتے ہیں وجہ وہ تلف ہونا ہے تو کہتے ہیں تلف ہونا تو دلیل نہیں نا ملکیت کے. یہ تو کیا بات ہوئی، جب بھی شے تلف ہو جائے گی لہذا بندہ مالک بن جاتا ہے. کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی؟ لہذا اس وجہ سے کہیں گے یہاں پہ اباحت محضہ کا حکم لگانا صحیح نہیں ہے. یہ وائزن فائن الاباحہ المحضہ لا تقتضی الملک اصلا وراثا، دیکھیں استفہام انکاری ہے یہ. فکیف یتحقق ملک شخص بذہاب مال آخر فی یدہ، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی ملکیت متحقق ہو جائے دوسرے کے ہاتھ سے مال تلف ہونے سے، اپنا بھی نہیں دوسرے سے. تو ادھر سے جیسے ہی میں موبائل پہ آ کے پھینکوں یہ کتاب کے مالک بن جائیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ شارع کی طرف سے جو حکم ہے وہ اباحت محضہ کا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وائلہ یہ لازم آئے گا کہ جیسے ہی دو میں سے ایک سے مال تلف ہوگا دوسرا مالک، تو مالک بننے کا جو سبب ہے وہ تلف ہے. کہتے ہیں کیسے ممکن ہے یہ؟ فکیفہ یتحقق ملک شخص بذہاب مال آخر فی یدہ وانما الافعال لما لم تکن دلالتها علی المراد بالصراحہ کالقول، جو افعال ہیں ان کی دلالت نہیں ہوتی، کس پہ دلالت نہیں ہوتی؟ علی المراد، مراد پر، بالصراحہ کالقول، کس کی طرح؟ اقوال کی دلالت ہوتی ہے. واضح ہے، جیسے میں کہتا ہوں انکحت موکلتی لموکلی، جو الفاظ ہیں اقوال ہی الفاظ، اس کی دلالت ہوتی ہے کہ میری مراد کیا ہے. میں کہتا ہوں بعت ھذا الکتاب بعشر دراہم، صراحتاً ہے الفاظ دلالت کر رہے ہیں. وہاں سے ہم کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اگر لفظ کے ذریعے عقد کیا جائے تو لازم ہو جاتا ہے. افعال کی اس طرح دلالت نہیں ہے، لہٰذا افعال کو کس کے ذریعے پہچانا جائے گا؟ قرائن خاصہ کے ذریعے. اگر قرائن خاصہ نہیں ہے تو افعال کی دلالت، اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بے لازم نہیں ہے. یہ دیکھیں وَإِنَّمَا الْأَفْعَالُ لَمَّا لَمْ تَكُنْ دَلَالَتُهَا عَلَى الْمُرَادِ بِالصَّرَاحَةِ كَالْقَوْلِ لِأَنَّهَا تَدُلُّ بِالْقَرَائِنِ.
چونکہ یہ قرائن کے ذریعے دلالت کرتے ہیں افعال، جب تک قرائن نہیں ہے دلالت نہیں کرتے، اس وجہ سے کیا کیا انہوں نے، منعوا من لزوم العقد بہا، اس میں انہوں نے کہا افعال کے ذریعے عقد کیا ہے، لازم نہیں ہوتے، عقد بہا یعنی بالافعال، بخلاف الاقوال، جو کہ اقوال کی صراحتاً دلالت ہوتی ہے، اس وجہ سے اقوال کے ذریعے عقود لازم ہو سکتے ہیں، افعال کے ذریعے نہیں ہوتے۔ اب نتیجہ دے رہے ہیں، جب افعال کے ذریعے عقود لازم نہیں ہوتے، اور بے معاطات کس کے ذریعے ہوئی ہے، افعال کے ذریعے ہوئی ہے، میں نے اپنی کتاب دیا ہے، انہوں نے موبائل دیا ہے، تو کہیں گے یہ جو ہماری بے ہوئی ہے یہ لازم نہیں ہے، چونکہ صراحتاً مراد نہیں ہے، فَيَجُوزُ التَّرَّادُ مَا دَامَ مُمْكِنًا، اس کو کس پہ عمل کریں گے، تراد یہاں معنی کیا ہے، مل کے متزلزل پہ عمل کریں گے، اس کو واضح ہے بات، یہ تراد کا معنی کیا ہے، متزلزل، لازم کے مقابلے میں یہ ہاں فسخ کر سکتے ہیں، وہ مل کے جائز ہے۔ وما تلف احد العینین، ہاں وہی معنی بیان، جیسے ہی عینین میں سے ایک تلف ہوگی، یمتنع التراد، تو یہ مل کے متزلزل نہیں رہے گی، یعنی کیا ہے پھر وہ فسخ نہیں کر سکتے، رد نہیں کر سکتے۔ فیتحقق اللزوم، اور لزوم کیا ہے، متحقق ہو جائے گا۔ ویکفی تلف بعض احد العینین، اور یہ بھی کافی ہے، مکمل عین کا تلف ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا بعض حصہ ہی کیوں نہ تلف ہو جائے، لازم ہو جائے گا۔ لامتناع التراد فی الباقی، کیونکہ باقی کو کیا ہے، رد نہیں کیا جا سکتا۔ اذ هو موجب للتبعض الصفقہ والضرر، کیونکہ جب بعض تلف ہو جائے بعض باقی رہے تو یہ نیا عقد آ جاتا ہے نا، واضح ہے بات، یہ تبعض الصفقہ والضرر کیا ہے، وہ جاری ہو جاتا ہے، بے لازم ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ دفاع مصنف ہے ہی نہیں، موقع کر ہی چل رہے ہیں، موقع کر ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ جو اباحت ہے اس سے مراد کیا ہے، مل کے متزلزل ہے، کیونکہ اگر اباحت مجردہ لیتے ہیں ممکن نہیں ہے، کیوں، چونکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی عین تلف ہو اچانک اباحت سے کیا ہے، ملکیت میں بدل جائے، ممکن، اس وجہ سے کس پہ عمل کریں گے، مل کے متزلزل پہ، لہذا دو میں سے کوئی ایک تلف ہوتی ہے تو لازم ہے، وإلا جائز ہے، اگر بعض بھی تلف ہو جائے تب بھی کہیں گے لازم ہے۔ واضح ہوگی بات، یہ تھی محقق ثانی کی کلام جامع مقاصد میں، جو اب تک ہم نے ذکر کی، کہاں سے لے کے یوم ازالک سے لے کے انتہا تک۔ اب آ جائیں محقق ثانی کی کلام کہاں پہ، ارشاد کا تعلیقہ پہ جو ہے، ارشاد واضح علامہ کی کتاب ہے، اس پہ مختلف تعلیقیں لگے ہیں، ان میں سے ایک جامع مقاصد کا تعلیقہ ہے، یعنی محقق کی صاحب کا، تو یہ دیکھیے گا، وَنَحْوُهُ الْمَحْكِي عَنْهُ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْإِرْشَادِ، اسی کا مثل ان سے حکایت کیا گیا ہے، کہاں پہ، ارشاد کے تعلیقہ جو انہوں نے لگایا ہے، کتاب فقہ میں ہے یہ، کتاب الارشاد علامہ ہلی صاحب کی، اس پہ تعلیقہ انہوں نے لگایا ہے محقق کرکی صاحب نے، کہتے ہیں اسی کا مثل کلام انہوں نے وہاں بھی کی ہے، یعنی کیا کلام کیا ہے وہاں بھی، کہ جی یہ جو معاطات ہے یہ ان کا قصد ملکیت کا ہوتا ہے، شارع کی طرف سے بھی ملکیت ہوتی ہے، لیکن فرق کیا ہے، مل کے متزلزل ہے، بلازم کیوں نہیں ہے، کہتے ہیں چونکہ قول نہیں ہے، فعل ہے، لازم کب ہوتی ہے، جب کیا ہے وہ تلف ہو جائے دو میں سے۔ وَنَحْوِهِ الْمَحْكِي عَنْهُ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْإِرْشَادِ وَزَادَ فِيهِ، اس میں یہ جو اب تک کلام کی ہے وہاں انہوں نے ذکر کیا اور زیادہ ہے وہاں پر، وہ زیادہ کو اب ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ وَزَادَ فِيهِ یعنی فی تعلیقۃ الارشاد، کیا زیادہ کیا ہے، ان مقصود المتعاطیین، جو متعاطیین کا مقصود ہے، دقت کیجئے گا یہاں پہ، متعاطیین کا جو مقصود ہے، اباحۃ، کون سے اباحہ، مترتبہ علی ملک، وہ اباحت جو کس پہ مترتب ہے، یعنی ان کا قصد ملکیت کا ہے، اس ملکیت کا نتیجہ اباحت ہے، یہ ان کا قصد ہو گیا، یعنی جیسے میں ان کو کتاب دوں گا، یہ مجھے موبائل دیں گے، ہم دونوں کے لیے ہم آپ جائز قرار دیتے ہیں، ہم تصرف کریں، یہ ہم کیوں تصرف کو جائز قرار دیتے ہیں، چونکہ ایک دوسرے کو مالک قرار دیتے ہیں، یہ ہو گیا آپس میں ہمارا قصہ، یہ انا مقصود المتعاطیین اباحۃ مترتبہ علی ملک الرقبہ، کس پہ مترتب ہے، ملک رقبہ پہ، رقبہ یعنی جو غلام جو ہے وہ اگر کرتے ہیں، کا سائر البیوع، فإن حصل مقصودہما، اگر ان کا مقصود حاصل ہو جاتا ہے، ثبت ما قلناہ، تو جو ہم نے کہا ہے وہ کیا ہو جائے گا، ثابت ہو گیا، کیا مقصود حاصل ہو جاتا ہے دونوں کا، یعنی وہ جو قصد کیا ہے دونوں نے
واضح ہے بات تملیک کا، تو تملیک ثابت ہو جائے گی یہ. وَإِلَّا لَوَاجَبَ أَنْ لَا تَحْصُلْ إِبَاحَةٌ بِالْكُلِّيَّةِ. وَإِلَّا کیا ہے، اگر یہ مقصود حاصل نہیں ہوتا، یعنی ان دونوں نے جو ملکیت کا قصد کیا ہے، اگر شارع بھی ملکیت نہیں قرار دیتا، اگر قرار دیتا تو فابہا، مطلب تمام ہو گیا. اگر نہیں قرار دیتا شارع سے ملکیت کو، تو کہتے ہیں اباحت کلیہ حاصل نہیں ہو سکتی. یہ نہ کہیں یہ مباح ہے کلی طور پہ شارع کی طرف سے. یہ لوجب لا تحصل اباحہ بالکلیہ بل یتعین الحکم بالفساد. پھر کہیں فاسد ہے. دو میں سے ایک کہیں، یا تو حکم شارع اس جو ہے وہ معاطات پر ملک کا ہے تو فبہا، کیوں؟ چونکہ پھر ان کا قصد کیا ہے، وہ مطابق ہو جائے گا واقع، یعنی ماں کو سیدھا واقع، ماں واقع کو سیدھا ہو جائے گا ماں پشکال. اگر آپ کہتے نہیں، جو انہوں نے قصد کیا ہے وہ ملکیت ہے، جو واقع ہوا ہے شارع کی طرف سے وہ اباحت ہے، کہتے ہیں لا یہ نہیں ہو سکتا. پھر کہیں گے یا تک کیا ہے اصلا فاسد، فساد کا حکم لگائیں شارع کی طرف سے. اس پہ اباحت کلی نہ کہیں گے. یہ محقق کرکی صاحب ہیں، اس وہی جو میں کل سے کہہ رہا ہوں، پرسوں سے، یہ ان کا مین اشکال پہ آ گیا. از المقصود غیر واقع، اگر کہتے ہیں اباحت کلی ہے تو جو مقصود کیا ہے وہ واقع نہیں ہے. فلو واقع غیرہ، اور جو تو کیا ہے لواقع بغیر قصد، بغیر قصد، تو پھر کیا ہے وہ ان کا قصد نہیں کیا انہوں نے، یعنی جو واقع ہے وہ مقصود نہیں ہے، جو مقصود ہے. تو کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، شارع کیا ہے وہ سید العقلاء ہے، خالق العقل ہے، وہ ایسے امضا کرے گا. ہم اس طرح کہہ رہے ہیں نا امضا اس کا، ہم کہہ رہے ہیں جی ان دونوں نے قصد کیا ہے ملکیت کا، شارع حکم لگاتا ہے اباحت کا اور اس طرح امضا کر رہے ہیں. وہ محقق کر کے یہاں پھنسے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں شارع اس طرح امضا نہیں کر سکتا، وہ سید العقلاء ہے، خالق العقل ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جو قصد کیا گیا اس کو واقع نہ کرے، جو واقع کر رہا ہے اس کا قصد نہیں ہوا، جبکہ شارع کو پتہ بھی ہے، عالم بالحقائق ہے، انہوں نے قصد ملکیت کا کیا ہے، تو اس کے اختیار میں ہے نا ملکیت واقع کرے. اس وجہ سے کہتے ہیں عبارات میں جو اباحت ہے اس سے مراد کیا ہے، ملکیت ہے، اگرچہ لازم نہیں متزلزل ہے. ہاں لازم تلف کے ذریعے ہوگی. وہ ہوا باطل، اور یہ کیا ہے باطل. مطلب واضح ہے میرا خیال ہے جی. وعلیہ، اور مؤید لا رہے ہیں، کہتے ہیں وعلیہ یتفرع النما، اسی کی فرع ہے پھر کیا چیز ہے، نما بھی. مثلا ہم دونوں قصد کرتے ہیں یہ جو فائدہ حاصل ہوگا ہے کہ نہیں ملکیت، ملکیت ہے. کہتے ہیں یہ کب ملکیت ہوگا، جب بندہ اصل کا مالک ہو. اگر اصل کا مالک ہی نہیں ہے فائدے کا مالک کیسے بن جاتا ہے. یہ وعلیہ یتفرع النما، وعلیہ یعنی کہ یہ جو حکم ہے شارع کی طرف سے اباحت کا نہیں ہے، ملک متزلزل کا، تبھی نما کے مالک بنتے ہیں، اور سب کہتے ہیں نما کا مالک ہے. وجواز وط الجاریہ، جیسے کیا ہے جاریہ سے وطی کرنا جائز ہے. جاریہ سے وطی کب کرنا جائز ہوتی ہے، فقط اباحت پہ نہیں، ملکیت پہ ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ ادلہ ہیں، یہ معیدات ہیں کہ شارع کی جو مراد ہے اس سے وہ کیا ہے، ملکیت ہے، اباحت کلیہ نہیں ہے. ومن منع فقط اغرابا، کہتے ہیں جس نے منع کیا ہے غریب ہے. انتہا. یہ ان کی عبارت کیا ہے، حاشیۃ الارشاد پہ کیا ہو گئی، بات واضح ہو گئی. یہ اپنے کلام مکمل کی ہے کن کی، مولانا کرکی صاحب کی. بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس کتنے نظریے ہو گئے ابھی حکم شارع کے. ادھر تو ایک ہی ہے کہ جو متعاطیین ہیں ان کا قصد ملی ہے، مقابلے میں 4 نظریے ہو گئے. ایک ہو گیا جس کو مصنف کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں علماء کے عبارات کا ظہور اس میں ہے، وہ ہے اباحہ کلیہ. دوسرا محقق کرکی صاحب کا ہے ملک متزلزل. تیسرا کس کا ہے، شیخ مفید صاحب کا ہے لازم ہے یہ. اور چوتھا علامہ کا نہایہ میں ہے باطل ہے. یہ واضح ہوگی بات. یہ 4 ہمارے پاس نظریے ہیں. مالک جاریہ سے کیسے معاطات کر سکتے ہیں؟ جیسے یہ میری جاریہ ہے، یہ میں انہیں دیتا ہوں، اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جاریہ آپ کی ہوئی، اس کے عوض میں موبائل جو ہے وہ مجھے دیتے ہیں. تو معاطات ہو گئی. واضح ہوگی بات، یہ معاطات ہو گئی.
اب یہ کیا کہتے ہیں فقہا یہاں پہ، اس طرح اگر یہ اتفاق کرتے ہیں اور شارع کی طرف سے اباحت ہے تو یہ وطی کر سکتے ہیں، اس کے بعد اسے کیا کریں گے؟ کر سکتے ہیں اس کے بعد، واضح ہوگی بات۔ یہ کہتے ہیں موقع کر کے یہ علماء کا حکم لگانا کہ یہ جاریہ سے معاطات کے نتیجے میں وطی کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ معاطات شرعاً ملکیت ہے، وَإِلَّا کیوں؟ چونکہ جاریہ ایسے ہی کسی کو دے کے تصرفات نہیں کیے جا سکتے، جو کہ وطی اسی سے ہوتی ہے جو ملکیت میں ہو، جو ملکیت میں نہیں ہوتی اس سے وطی نہیں کی جا سکتی۔ کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ یہاں ملکیت ہے۔ یہ تھے موقع کرکی صاحب ہمارے، مطلب واضح ہے میرا خیال ہے یہاں تک۔ آ جائیں مصنف والذی یکوی فی النفس، ظاہر ہے مصنف خود اب وہ ہو گئے ہیں علماء کی عبارات دیکھیں کیا کہتی ہیں، شیخ مفید کیا کہتے ہیں، علامہ نہایہ میں کیا کہتے ہیں، موقع کرکی نے اڑا کے رکھ دیا موقع کرکی جو ہے وہ تھوڑا سا قوی چل رہے ہیں نا، کیوں؟ چونکہ وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جس کا قصد کیا ہے شارع اس کو واقع نہ کرے جبکہ اس کے اختیار میں ہے، یا پھر کہیں باطل ہے یہ بے، یہ نہ کہیں کہ قصد ملکیت کا ہے اور وہ اباحت کر رہا ہے، پھر کہیں جی جب تلف ہوگا تو یہ ملکیت میں بدل جائے گا، اور ملکیت میں بدلنے کا کوئی سبب بھی نہیں ہے، نہ کوئی آیت نہ روایت۔ سبب کیا ہے جی؟ وہ یہی طرف کہتے ہیں یہ تلف کیسا سبب ہوا جو اباحت کو ملکیت میں بدلے، کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے کتاب دیتا ہوں آپ کو اذن ہے، اس میں جو ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، مباح ہے ان کے لیے پڑھنا، بعد میں تلف ہو جائے ان کے پاس مالک بن گئے، یہ کہتے ہیں یہ کیا ہوئی بات، یہ قابل قبول نہیں ہے، واضح ہے میرا خیال ہے مطلب۔ آ جائیں مولانا کیا کہتے ہیں ہمارے، والذی یکوی فی النفس، کہتے ہیں میرے نفس میں جو اقوا ہے نا وہ موقع کرکی کے خلاف ہے۔ یہاں سے مصنف شروع ہو رہے ہیں، کہتے ہیں میرے نفس میں جو اقوا ہے وہ کیا ہے، دیکھیں ابقا ظواہر کلماتہم علی حالہا، میرے نفس میں اقوا یہی ہے کہ علماء کے کلمات کو ان کے ظواہر پہ باقی رکھا جائے، یعنی یہ متعاطیین چاہے ملکت کا قصد کریں شاعری کی طرف سے، یہ علماء کی عبارات کہتی ہیں اباحت پہ باقی رکھا جائے گا۔ ملک متزلزل مراد ہمارا محل نزاع یہی ہے کہ کیا جو علماء کی عبارات کا ظہور ہے وہ کس میں ہے، موقع کر کے کہتے ہیں مانا ظہور عباحت میں ہے، لیکن تعویل کریں گے چونکہ ممکن نہیں ہے علماء اس طرح غلط کام کریں، مصنف کہتے ہیں نہیں غلط نہیں ہے، ان کو ان کی عبارات پہ باقی رکھتے ہوئے کہیں گے کہ شارع کا جو مراد ہے وہ اباحت ہے۔ یہ صاحب جواہر کی رائے موافق جی جو مختلف ہے، صاحب الجواہر کی رائے جو تھی وہ یہی تھی یا مختلف تھی؟ کون سی؟ صاحب الجواہر نے بھی تو کہا تھا اباحت مجردہ، نہیں صاحب جواہر نہ، صاحب جواہر اس اعتبار سے تھے قصد کے اعتبار سے، کہ جو متعاطیین کا قصد ہوتا ہے وہ اباحت ہوتا ہے۔ یہاں پہ ملکیت نہ ہاں ہم ملکیت کو لے کے چل، وہ تو ہم نے وہاں رد کر دیا صاحب جواہر، ہم نے کہا یہ تو کوئی قائل ہی نہیں ہے، نہ عرف کہتا ہے نہ کوئی اور ہے، ہم کس کو بات کس اعتبار سے حکم شارع کیا ہے، ادھر سے ہم نے ملکیت کو لیا ہوا ہے، شارع کیا حکم کرا ہے، موقع کر کے کہتے ہیں شارع کا حکم ملک متزلزل ہے، مصنف کہتے ہیں لا، جو علماء کی عبارات ہیں آپ مہربانی کریں ان کو ان کے ظہور پہ باقی رکھیں، تعویلیں نہ کریں، اور ظہور کیا ہے اباحت کلیہ میں، یا کہہ رہے ہیں وَأَنَّهُمْ يَحْكَمُونَ بِالْإِبَاحَةِ الْمُجَرَّدَةِ عَنِ الْمِلْكِ فِي الْمُعَادَاتِ، اور وہ کیا حکم لگاتے ہیں اباحت مجردہ کا، دیکھیں عن الملک فی المعطى، دیکھیں بالاباحہ المجرد عن الملک کہیں گے، بس اباحت ہے ملکیت نہیں ہے، ملک متزلزل نہیں ہے، ما فرض قصد المتعاطیین دیکھیں التملیک، اب یہاں پہ پھر اشکال باقی ہو گیا نا موقع کرکی صاحب والا، وہ اشکال پھر باقی آ جائے گا، ما قصد لم یکا ما یکا لم یقصد۔ آگے دیکھیں وَأَنَّ الْإِبَاحَةَ لَمْ تَحْصُلْ بِإِنشَائِهَا ابتداءً، اباحت کیا ہے وہ ابتدائی طور پہ انشاء سے حاصل نہیں ہوگی، بل انما حصلت کما اعترف به فی المسالک، یعنی دقت میں تو دیکھیے گا ذرا، یا اباحت کی وضاحت کرنے جا رہے ہیں ہم، ابھی آگے ہیں وہ عبارت کو ظہور پہ باقی رکھ کے کہ شارع کے طرح جو حکم ہے وہ حکم اباحت کا ہے، مان لیا جی، کب اباحت ہے یہ، کیا فقط میرا ان کو کہہ دینا کہ جی آج کے بعد میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں یہ کتاب آپ کی ہے،
آپ کا موبائل میرا ہے، فقط یہ ہمارا اتفاق کر لینا اباحت کا موجب ہے یا نقل و انتقال کے بعد؟ تو کہتے ہیں فقط کہہ دینا نہیں، نقل و انتقال کے بعد جب میں نے کتاب دے دوں گا یہ مجھے موبائل دے دے. یہ دیکھیے گا وَأَنَّ الْإِبَاحَةَ لَمْ تَحْصُلْ بِإِنشَائِهَا ابتداءً، ابتدائی طور پہ کیا ہے وہ انشاء معتاد سے نہیں حاصل ہوگی، بل انما حصلت کما اعترف به فی المسالک، جیسے کہ شہید نے مسالک میں اعتراف کیا. کیسے حاصل ہوگی دیکھیں، من استلزام اعطاء کل منہما سلعته مسلطا علیہا الاذن فی التصرف فیہ بوجوہ التصرفات، کہ ہر ایک کیا کرے، کیا استلزام کرے، اعطاء کل منہما، دو میں سے ہر ایک یہ اپنے اوپر لازم قرار دے کہ وہ عطا کرے گا کیا، اپنی چیز کو، صلہ یعنی جو اس کے پاس شے ہے، مسلطاً علیہا اسے تسلیط کروائے گا، کیسے، الاذن فی التصرف فیہ، اسے کہے گا تمہیں اس میں کیا ہے، اذن ہے، بے وجوہ التصرفات یعنی کسی بھی طریقے کا، بیچو، کھاؤ، ضائع کرو، تمہاری ہے شے، مباح ہے تمہارے لیے. بے وجوہ تصرفات یعنی جمیع تصرفات اس کے لیے جائز، تصرفات کو مقید نہیں کرتا خاص شے کے ساتھ. واضح ہوگی بات. یہ کہتے ہیں کیا مشکل ہے آپ کو ایسے، مشکل وہی ہے، ہاں کہتے ہیں وہ باقی ہے، یہ وہ اشکال باقی ہے کہ ماں کو سلم کیا کا مایا کا یہ فلا یردو علیہم، علماء کی اس عبارت پہ کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا. دیکھیں ادا ما ذکرہ المحقق المتقدم فی عباراتہ المتقدمہ، ایک ہی اشکال وارد ہوتا ہے جو محقق کرکی صاحب نے کیا ہے. واضح ہے بات، یہ وہی جو قصد کیا ہے وہ واقع نہیں ہوا، جو واقع ہوا ہے اس کا قصد. مطلب واضح ہے یہاں تک؟ کوئی اشکال، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو اس اشکال کا جواب نہیں دیا اب دیں گے، آئیں گے ابھی. یہاں تک واضح ہے بات، آ جائیں آگے. وحاصل ہو، یہ دوبارہ اشکال کو کبھی کرنے جا رہے ہیں. ابھی یہاں سے ہم دوبارہ محقق کرکی صاحب کی طرف سے مشہور کی جو عبارات ہیں ان پہ اشکال کو کبھی کریں گے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ جی آپ کی جو مراد ہے وہ شرعاً اباحہ کلیہ ہے اور یہ نقل و انتقال سے اباحت ثابت ہوتی ہے جبکہ قصد تملیک کا ہے، تو اس پہ اشکال لازم آتا ہے. کیسے دیکھیے گا، ان المقصود هو الملک، جو مقصود ہے وہ کیا ہے، ملک ہے. فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ، اگر ملکیت حاصل نہیں ہوتی، فَلَا مَنْشَأَ لِإِبَاحَةِ التَّصَرُّفِ، کہتے ہیں پھر تصرف کا مباح ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے. واضح ہوگی بات. یہ اِذْ الْإِبَاحَةُ إِنْ كَانَتْ مِنَ الْمَالِكِ، دقت کیجئے گا، اگر اباحت کس کی طرف سے ہے، مالک کی طرف سے ہے، فَالْمَفْرُوزُ أَنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ إِلَّا التَّمْلِيكُ، ان سے تو عباحت صادر ہی نہیں ہوئی، ملکیت صادر ہوئی ہے دونوں سے. اگر آپ یہ کہتے ہیں ملکیت نہیں ہے تو کہتے ہیں عباحت تصرف کا منشا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں دو حالتوں سے یہ عباحت کس سے صادر ہوئی ہے، یا تو مالکین سے، تو کہتے ہیں مالکین سے تو ہوئی نہیں، انہوں نے ملکیت کا قصد کیا ہے. وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الشَّارِعِ، اگر آپ کہتے ہیں شارع کی طرف سے عباحت ہے، فَلَيْسَ عَلَيْهَا دلیل، اس پہ تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے. حاصل کی بات یہ موقع کر کے اگلے لیول میں جا رہے ہیں، اگلا سٹیپ لیا ہے. مولانا صاحبان یہ بتائیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی عباحت کیا دلیل ہے عباحت پہ؟ اگر کہتے ہیں متعاطیین کی طرف سے تو ہے نہیں، اگر کہتے ہیں شارع کی طرف سے ہے، دلیل کہاں ہے؟ کوئی آیت، کوئی روایت جس میں شارع نے کہا ہو کہ جب یہ آپس میں اتفاق کر لیں تو میری طرف سے مباح ہے، ملکیت نہیں ہے، تو دلیل نہیں. یہ وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الشَّارِعِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا دَلِيلٌ وَلَمْ يَشْعُرْ كَلَامُهُمْ بِالِاسْتِنَادِ إِلَى نَصْفِ ذَلِكَ. علماء کی اتنی کہیں آپ نے دیکھا ہے پیچھے عبارات میں کہیں کہا ہو کسی نے کہ جی اس پہ دلیل یہ روایت ہے، یہ فلاں قرآن کی آیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں وَلَمْ يَشْعُرْ كَلَامُهُمْ، ان کی کلام میں کہیں بھی کوئی اشعار بھی نہیں ہے، کہیں کنایا، کوئی اشارہ، کوئی شے نہیں ہے. بِالِاسْتِنَادِ إِلَى نَصْفِ ذَلِكَ، کہ جی عباحت پہ شارع کی طرف سے کوئی نص موجود ہے. ماکشی واضح ہوگی بات. یہ اب اگلی بات بڑی اچھی کرنے جا رہے ہیں. کہتے ہیں جب نص بھی نہیں ہے، چلے مان بھی لیا جی نص تھی، ہم تک نہیں پہنچی،
کہتے ہیں بعید ہے کہ جو اثر ہم مترتب کرنا چاہتے ہیں اس پہ کوئی اشکال بھی نہیں ہے، شارع اس کو ہٹا کے اپنا کرنا چاہے. یعنی جو شے تکوینیاتی طور پہ متحقق ہو رہی ہوتی ہے شارع ان میں تصرف نہیں کرتا. بعید ہے کہ ہم دونوں نے قصد کیا ہے ملکیت کا، دونوں راضی بھی ہیں، مالک بھی ہیں شے کے، کوئی غصب وصب بھی نہیں ہے، یعنی عقلائی تقاضوں کے مطابق ہے. میں اپنی کتاب انہیں دینا چاہتا ہوں، یہ اپنا موبائل مجھے دینا چاہتے ہیں، دونوں راضی ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، حی ہیں، سب کچھ ہے، معلوم ہے، وزین فلاں فلاں ہیں. پھر شارع کو کیا ہے کہ وہ بدلے گا؟ کہتے ہیں یہ لغو ہے یہ چیز کہ ہمارے ملکیت کے قصد کو پھر جب کہ ہم نے بدلا بھی نہیں، وہ کیسے، ہم نے ملکیت کا قصد کیا ہوا ہے، وہ کیسے اس کو اباحت میں بدل سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں بعید ہے یہ، شارع اس طرح نہیں کرتا، تمہارا شارع نہیں. یہ کہہ رہے ہیں معنی الغاء الشارع للاثر المقصود، دقت کیجیے گا. کہتے ہیں یہ شارع کا ملغا قرار دینا کس کو؟ اس اثر کو جو مقصود ہے. مقصود کیا تھا؟ اثر ملکیت. شارع کا اس کو ملغا قرار دینا. دیکھیں وہ ترتیب غیرہ ہو اور اپنا اس پہ لا کے رکھنا، اس کو ہٹانے نہیں ہے، نہیں میرا صحیح ہے. بعید جدا. کہتے ہیں یہ بعید ہے. واضح ہوگی بات یہ. اب یہاں پہ یہ اگلی سطر پڑھنے سے پہلے اباحت کی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں. اباحہ کبھی اباحہ مالکیہ ہے، تکوینیہ، واقعیہ اسے کہہ لیں، یہ فیام مادہ امتحان میں کہا تھا. کبھی اباحہ شرعیہ ہے جس کو شارع مباح قرار دیتا ہے. ہاں اقتضائیہ اور لا اقتضائیہ. کہتے ہیں بڑی مشکل یہاں پہ یہ بھی ہے کہ یہ جو علماء کی کلام میں اباحت ہے وہ اس کو حمل بھی اباحہ ملکیہ پہ کرتے ہیں، شرعیہ پہ نہیں. کیونکہ شریعہ پہ تو دلیل نہیں نا. اگر کہتے ہیں اباحت شریعہ تو لائیں دلیل، آیت ہے، روایت ہے. نہیں، جب نہیں ہے تو اس کا مطلب اباحت مالکیہ ہے. مالکیہ کا تو قصد ہی نہیں کیا ہوا انہوں نے. اگر قصد نہیں کیا تو شارع کیوں ہمارے قصد کو تبدیل کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں نا محیل، یہ مستحیل ہے. کہتے ہیں یہ مستحیل ہے. یہ مصنف محقق کرکی صاحب کی طرف سے اشکال کو کیا کر رہے ہیں؟ کمی کر رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں. اب دوسرا اشکال کا بھی ہو گیا نا. پہلا وہ کہ اگر اباحت مان لیں تو کیا لازم آتا ہے؟ ماں قصد لم یکن ما یکن لم یقصد لازم آتا ہے. یہ دوسرا بڑا کبھی اشکال کیا ہے. حضرت کوئی دوسرے اشکال کے محور دو تین قرار دیے. پہلا یہ اگر آپ کہتے ہیں انہوں نے قصد کیا تو کیا نہیں. اگر شارع نے اباحت کو ثابت کیا ہے تو دلیل لائیں، ہے نہیں. جب ہے نہیں تو آپ کہیں گے نہیں شارع نے تبدیل کیا ہے. وہ کیوں کیا ہے؟ اسے کیا ہے مشکل جو تبدیل کیا ہے؟ جب ہم دونوں نے قصدی متعاطیین نے ملکیت کا کیا ہے، پھر چلے مان لیا کیا ہے، شرن کیا ہے تو لائے دلیل شرن پہ. اباحہ شریعہ پہ دلیل ہونی چاہیے، ہے نہیں جی وہ اباحہ مالکیہ ہے تو کہتے ہیں یہ بعید ہے شارع ایسے کام کرے. وہ میں پانی پینا چاہوں وہ شارع اٹھا کے کہیں نہیں پینا تم نے، جبکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. یا تو ہونا کہ ہمارے ان دونوں کاموں میں کوئی ایسی مبغوضیت موجود تھی جس کی وجہ سے شارع کو روکنا پڑا، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں نہیں ہے، تو پھر کیوں بدلے گا شارع؟ کہتے ہیں بعید ہے. یہ محقق کرکی کہنے سے اس وجہ سے کہیں گے یہاں اباحت ممکن نہیں ہے. جب ممکن نہیں ہے تو کہیں گے یہاں ملک متزلزل ہے. جیسے ہی وہ منتقل ہوگا آگے یہ شے بیچیں گے اپنی ملکیت میں ملک لازم ہو جائے گا. اس کا فائدہ بس یہ ہو جائے گا مواطات کا کہ بھی جی میں انہیں کتاب دیتا ہوں، یہ مجھے موبائل دیتے ہیں، ہم دونوں تصرف کرتے رہیں گے، اپنا استعمال کریں گے اس چیز کو. جب یہ چاہیں گے رجوع کر سکتے ہیں، جب میں چاہوں گا رجوع کر سکتا ہوں. جیسے ہی بیچنا چاہیں گے ملکیت متحقق ہو جائے گی، ملکیت سے بیچیں گے. محقق کر کے اس سے اور کیا چاہیے؟ لہذا جب تک تلف نہیں ہوتا ملک متزلزل ہے. ملک متزلزل یعنی رجوع کر سکتے ہیں، جیسے ہی تلف ہو جائے گا لازم ہو جائے گی. یہ ہے معطات عند المحقق الکرکی. یہی خارج میں ہے آج. واضح ہے بات. آپ شے خریدتے ہیں، آپ کو پسند، گھر جاتے ہیں، جو شادی شدہ ہیں بیوی آگے سے کہتی ہے یا تم رہو گے یا یہ واپس کر کے آؤ، مجھے نہیں چاہیے. یہ جاتے ہیں منت ترلا کرتے ہیں اس بنا پہ معطات کی وجہ نہیں بے ہونی تھی. آپ تو کہتے ہیں جی نہیں گورنمنٹ نہیں مان رہی، واپس کریں، وہ واپس کر لے ٹھیک ہے چلو پیسے، یہ رجوع کر سکتے ہیں. مل کے متزلزل ہے. ہاں اگر پسند آ جاتی ہے جو ہے وہ پہنتی ہے یا لازم کھا جاتی ہے لازم
یہ ہے موقع کر کے نظریہ واضح ہے میرا. یہ کہہ رہے ہیں مَا أَنَّ التَّأَمُّلَ فِي كَلَامِهِمْ، کہتے ہیں اگر ان کے کلام میں آپ تعامل کریں، تھوڑا غور و فکر کریں ان کے کلام میں، یہ ہوتی ارادۃ الاباحہ المالکیہ للشرعیہ، مراد بھی یہ لیتے ہیں اباحہ مالکیہ ہے تو انہوں نے تو اباحت کا قصد ہی نہیں کیا مالکین نے، تو اباحہ مالکیہ کہاں سے ہوگی؟ اگر کہتے ہیں نہیں شارع قصد کو تبدیل کرنا چاہتا ہے تو یہ بعید ہے بغیر کسی وجہ کے. اگر کہتے ہیں شرعیہ ہے تو دلیل نہیں ہے اس پہ. واضح ہوگی بات یہ، یعنی چھوڑیں گے لا اور اضافہ کریں گے. کہتے ہیں معیدات ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس پہ کہ اباحت، یہ جو شارع کی طرف سے اباحت ہے اس سے مراد ملک متزلزل ہے. یہ وَيُؤَيِّدْ ارادۃ الملک، کہتے ہیں یہ جو اس سے مراد اباحت سے ملک ہے، معید کیا ہے؟ ان ظاہر اطلاقہم، ان کا جو علماء کی کلام کا جو اطلاق ہے اس کا ظہور کس میں ہے؟ کون سے کلام کا اطلاق؟ جو اباحت ہے، اباحت التصرف. دیکھیں یہ تصرف مباح ہے، کون سا تصرف؟ دیکھیں شمولها للتصرفات، کون سے تصرفات؟ التی لا تسع الا من المالک. کہتے ہیں جی یہ اباحت ہے، ملکیت نہیں ہے، حتیٰ ان موارد میں بھی یہ مباح ہے تصرفات جو بغیر ملکیت کے نہیں ہوتے. تو پھر کہتے ہیں اباحت کہاں سے رہ گئی ہے؟ ملکیت ہوئی ہے. جیسے کالوط والعتق والبیع لنفسہ. اب یہ تینوں دیکھیں، وطی کرنا، جیسے میں نے مثال دی یہ جاریہ ہے، ہم دونوں اتفاق کرتے ہیں، میں انہیں جاریہ دیتا ہوں، جاریہ سمجھ کے لے لیں، بس موبائل مجھے دے دیں بس میں دو موبائل ہے اور یہ بس میں مجھے موبائل دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں علماء کی عبارات کیا کہتی ہیں؟ کہ جیسے ہی جاریہ منتقل ہوگی ان کے لیے تصرف کرنا مباح ہے اس جاریہ میں. یہ جاریہ میں تصرف کرنے کا مباح ہونا کس پہ موقوف ہے؟ ملکیت، کیونکہ یہ ایسا اباحت ہے جو بغیر ملکیت کے نہیں متعلق. جو اباحت کے قائل ہیں صرف اباحت مجردہ مانتے ہیں، ان کے مطابق تو یہ جاریہ میں تصرف کرنا صحیح ہوگا. اباحت وہی کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے، یہی کہہ رہے ہیں. موقع کر کے اشکال کر رہے ہیں ان پہ، وہ خود کہتے ہیں. موقع کر کے اپنی جگہ پہ باقی ہیں، وہ کہتے ہیں علماء کی کلام میں جو اباحت ہے وہ ملک متزلزل ہے مراد، ورنہ اگر صرف اباحت مجردہ تو اس میں نہ ہوتا جائز، جبکہ وہ کہتے ہیں جائز ہے. اس وجہ سے موقع کر کے بار بار اس پہ آ رہے ہیں. مصنف مقابلے میں کیا کہہ رہے تھے؟ یکوی فی النفس علی ظہورہا. موقع کر کے پھر کہتے ہیں لا، اگر علی ظہورہا پہ رکھتے ہیں تو یہ اشکالات ہیں سارے کے سارے. یعنی مصنف بار بار پیچھے ہٹتے ہیں، پہلے جان چھڑواتے ہیں ان سے، نہیں ایسے نہیں، جب عبارت علماء کی پڑھتے ہیں، پھر جو اشکالات دیکھتے ہیں کہتے نہیں لگتا موقع کر کے یہاں پہ کیا ہے صحیح ہے. ان کے معیدات پھر ذکر کرتے ہیں، یعنی اپنے اوپر اشکالات کو کیا کرتے ہیں؟ کبھی کرتے ہیں. یہ وَيُؤَيِّدْ ارادۃ الملک ان ظاہر اطلاقہم اباحت التصرف شمولها للتصرفات التي لا تسع الا من المالک كالوط والعتق والبیع لنفسہ. والتزامہم دیکھیں حصول الملک مقارنا لهذه التصرفات، اور ان کا التزام کیا ہے؟ ملکیت حاصل ہوتی ہے جیسے یہ تصرفات ہوں. اس کا مطلب مالک ہے تبھی تصرفات کر رہے ہیں نا. کما اذا وقعت هذه التصرفات من ذی الخیار، جیسے کہ صاحب خیار سے تصرفات واقع ہوتے ہیں. ایک بندے کو خیار حاصل ہے، میں نے مینر نے بے کیا ہے اور خیار ہے، جیسے تصرف کروں گا مالک ہو جاؤں گا نا. ایسے ہی اس میں بھی اس کا مطلب ہے ملک متزلزل کیا ہے؟ وہ ثابت ہے. او من الواہب الذی یجوز لہ الرجوع، جیسے کہ واہب ہے جو کیا ہے اس کے لیے رجوع کرنا کیا ہے جائے. بعید، کہتے ہیں اس طرح کیا ہے یہ بعید ہے. وسیجی ما ذکرہ بعض الاساتین من ان هذا القول مستلزم لتحسیس قواعد جدیدہ. کل انشاءاللہ عبارت کو وَيُؤَيِّد سے دوبارہ آگے لے کے چلیں گے. والحمدللہ رب العالمین.